السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں بہت تھوڑی مدت کے لیے بھیجا۔ ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو فرمایا کہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے زمین ایک ٹھکانہ ہے، با اعتبار افراد کے اپنی اپنی موت تک اور با اعتبار مجموعے کے قیامت تک، اور اس زمین میں سے تمہارے لیے ہم نے گزارے کا سامان بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی زمین کے اندر اور زمین کے اوپر انسان کی ضرورت کا سامان بنا ہوا تیار ہی تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم زمین پر جاؤ، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے میری طرف سے ہدایت کا سامان آئے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلافت یعنی اللہ کے حکموں کو زمین پر قائم کرنے کی ذمہ داری۔ زمین آسمان کے درمیان میں جتنے اسباب ہیں وہ سب ہماری مدد کے لیے دیے گئے ہیں کہ ان تمام اسباب سے راحت لو، ضرورت پوری کرو اور حکم پورا کرو۔ اسباب اس لیے دیے ہیں تاکہ حکم پورا کرنے میں سہولت ملے۔ اسباب اس لیے نہیں دیے کہ اسباب میں لگ کر ہم اللہ کے حکموں کو بھول جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو علم اور ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی پانی کی طرح ہے کہ جیسے بارش کا پانی صاف ستھرا، پاک اور حیات لانے والا ہے۔ بارش کا پانی جہاں کہیں پڑتا ہے کچھ نہ کچھ اگ جاتا ہے، سمندر کے پانی سے کوئی چیز نہیں اگتی۔ ایسے ہی جو ہدایت دے کر مجھے بھیجا ہے اگر یہ نہیں تو ہلاکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کلمہ اور کلمے کی تفسیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رہبر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر قرآن شریف ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے وہ قرآن میں ہے اور کیسے کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ دنیا محنت کی جگہ ہے اور امتحان کی بھی جگہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے اور محنت کے لیے نبیوں کے ذریعے ایمان اور اعمال دیے اور امتحان کے لیے اسباب دیے، اسباب میں تجربہ کرا دیا اور اعمال کے اوپر وعدے کیے۔ لیکن ان عملوں کے کرنے کے بعد بھی اللہ کے وعدے تب پورے ہوں گے جب اسباب سے اور چیزوں سے نہ ہونے کا اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ ہے، چاہے اللہ نے خود بنایا ہو یا اس کے بننے میں کسی مخلوق کا دخل ہو، چیزیں ہوں یا حالات ہوں، تمام کا تمام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت خود استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو چیزوں ہی کو بدل دے، جیسے ڈنڈے کو سانپ اور سانپ سے ڈنڈا، یا چیزوں کو باقی رکھ کر تاثیر بدل دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری، کہ چیزوں کو باقی رکھ کر اللہ نے تاثیر کو بدل دیا۔ اللہ جل شانہ نے چیزوں پر کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، بلکہ تمام کے تمام وعدے اعمال پر کیے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کی ذات سے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسباب سے ہونے کا یقین نکالنا ہوگا اور اللہ کے تمام اوامر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہم اللہ کی ذات سے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور ناکامی کے اسباب کے باوجود اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے، کہ جیسے نبی اور صحابہ کرام کو کیا، ورنہ کامیابیوں کے اسباب کے باوجود ناکام کر کے دکھلائیں گے، جیسے نمرود، قارون، قیصر اور کسریٰ کو کیا۔ اس لیے دین کو اور اللہ کے احکام کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلے ایمان سیکھنا ہوگا، اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین بنانا ہوگا، اور یقین بنتا ہے دعوت سے، اور دعوت کے لیے قربانی شرط ہے۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانی دی کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام نے جان، مال، وقت اور جذبات کی قربانی دی ہے، تب ایمان بنا، اور جب ایمان بن گیا تو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا سیدھا ان کے عمل میں آیا۔
اور ہر حکم پر 100% عمل۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے مطابق صحابہ کرام نے ہر عمل پر 100% عمل کیا تو اللہ نے بھی اپنے تمام وعدے پورے کر دکھلائے۔ اس وقت ہمیں ویسی قربانی نہیں دینی، بلکہ پہلے صرف 4 ماہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ اس کے بعد ہر سال 40 دن اور مقام پر رہ کر 5 کام پابندی سے کرنا ہے۔ اسی طرح ہم محنت کریں گے تو ایمان بھی بنے گا اور دین بھی ہماری زندگی میں آئے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ تو میرے بھائی بتائیں 4 ماہ اللہ کے راستے میں کون کون جانے کو تیار ہے؟